السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کچھ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آ، انڈیا اور انگلینڈ کا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ کل سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور بڑا اچھا پرفارم کیا انگلینڈ نے۔ لیکن اس میچ کے اوپر، کل کے میچ کے اوپر بات نہیں کروں گا میں انڈین ٹیسٹ ٹیم کے اندر ایک ایسے لڑکے کی سلیکشن کی بات کروں گا جس کا نام انڈین ٹیم میں آیا، اور بہت عرصے سے وہ لڑکا پرفارم کر رہا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر، اور میں بھی بڑا حیران تھا۔ دیکھیں، میں ہمیشہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہمیشہ، چاہے پاکستان کی کرکٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو، پاکستان میں بھی اگر کسی لڑکے کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت زیادہ اس کے لیے بات کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے میں سرفراز خان کی بات کرتا ہوں، جو انڈین ٹیسٹ ٹیم میں جو ہے وہ ان کا نام آیا، اور کچھ عرصے پہلے بھی انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے۔ اور آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جس لڑکے کے ساتھ، چاہے دنیا کی کوئی سی بھی کنٹری میں جو بھی لڑکا ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا، چاہے وہ بالر ہے چاہے وہ بیٹسمین ہے، وہ جب 5 آؤٹ کرتا ہے بالر یا بیٹسمین 100 کرتا ہے، تو اس کا جو سیلیبریشن کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ واقعی سلیکٹرز کو یا ایسے لوگوں کو وہ بلہ اٹھا کے یا بولنگ میں 5 آؤٹ کر کے مکے دکھا کے، مطلب ایک سخت قسم کا سیلیبریٹ کر کے وہ یہ دکھاتا ہے کہ شاید مجھے جو ہے میرے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور یہی چیز سرفراز خان کی بھی میں نے دیکھی، جب وہ رانجی ٹرافی میں، انڈیا کی جو بھی ٹرافی ہوتی ہے اس کے اندر جو وہ پرفارم کرتا تھا، اور اس میں جس طریقے سے وہ سیلیبریٹ کرتا تھا، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ واقعی جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے، اور ٹھیک ٹھاک وہ کرتا تھا پرفارمنس۔ اور اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوا، اور پرفارم کے ساتھ ساتھ اس کا ایک جو اس کا ویٹ ہے اس کا بہت زیادہ ایشو ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جی اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے ٹیم کے اندر۔ دیکھیں، اس معاملے میں میرے الفاظ بہت سخت ہیں۔ چاہے کوئی بھی پلیئر ہو، چاہے کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتا ہو، جس کا ویٹ زیادہ ہے، میری نظر میں سمجھتا ہوں اگر میرے پاس کوئی ایسی چیز ہو سلیکشن کی، تو میں کبھی بھی ایسے لڑکے کو سلیکٹ نہیں کروں گا۔ لیکن جب یہ سلیکٹ ہوا تو کچھ لوگوں نے پاکستان کو، جو اعظم خان ہے، اس کو اور اس کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ دیکھے جی وزن کا فرق ہے۔ میرے خیال ہے ان کی آنکھیں، اور آنکھیں کی جگہ بٹن ہے، اعظم خان کے ویٹ میں اور اس کے ویٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر کوئی لڑکے کا ویٹ اگر تھوڑا بہت زیادہ ہے، اعظم کی طرح نہیں ہے، تھوڑا سا کم ہے، تو وہ پھر بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں اتنا پرفارم کرنے کے بعد وہ ٹیم میں آپ اس کو لا سکتے ہیں۔ یہ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ میں تو ایسے لڑکے کو کبھی بھی ٹیم میں نہ لاؤں، میں بولوں بھائی آپ پہلے فٹنس پراپر رکھیں، کیونکہ جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو شاید پھر کہیں نہ کہیں سروائیو کر جاتے ہیں، صحیح ہے، یا آپ کہیں نہ کہیں رنز کر جائیں گے، لیکن جہاں پہ آپ کی ایج ہونا شروع ہوگی یا تگڑے فاسٹ بولر آ گئے، وہاں آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، اور یہ ویٹ جو ہے یہ آپ کو تنگ ضرور کرتا۔ اور سرفراز خان کی میں اس کو داد اس وجہ سے دیتا ہوں کہ اس نے صحیح ڈھنکے کے چوٹ پہ، کہتے ہیں نا کہ سلیکٹر جتنی بھی ناانصافیاں کریں، لوگ جتنی بھی آپ کے ساتھ ناانصافیاں کریں، آپ کے پاس جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہے، اس میں رنز اتنے کر دو کہ آپ کو کھلانا مجبوری ہو جائے۔ میں یہ بار بار میسج اس وجہ سے لوگوں کو دیتا ہوں کہ سرفراز تو خیر بہت ینگ ہے، میں تو 33-34 سال کی عمر میں پاکستان کھیلا، میرے ساتھ 10-12 سال ہو گئے تھے ڈومیسٹک کھیلتے ہوئے، مجھے کہیں بھی سلیکٹ نہیں ہوتے تھے، میں 500 آؤٹ کرنے کے بعد پاکستان کھیلا۔ یہ میں اگزامپل ان ینگسٹرز کو دے رہا ہوں کہ جس طریقے سے، چاہے سرفراز کی چلو بات کرتا ہوں، انڈیا کے جو ینگسٹر ہیں، آپ اس کو واچ کرو کہ وہ ہمت نہیں آ رہا، رنز کرتا رہا، آپ اس کو پاکستان کھلا دی۔ اسی طریقے سے میرے ساتھ بھی ہوا، میں نے کچھ 33-34 سال کی عمر جا کے ڈومیسٹک میں 100 آؤٹ کیے، تب جا کے میں 2010 میں کھیلا، میں نے پرفارمنس دے کے منہ بند کیے سب کے۔ تو ہمت کبھی نہ ہارو، اور ایسے لڑکوں کو دیکھو جو ہمت نہیں ہارتے اور پرفارم کر کے جو ہے وہ پاکستان کھیلتے۔ اب سرفراز کی پرفارمنس دیکھو ڈومیسٹک کرکٹ میں، 45 میچز میں 66 اننگ ہیں،
3,912 رن ہے, 70 کی ایوریج ہے, 1400 ہے, 1150 ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی پرفارمنس کو دے گا تو اس کو تو مجبوراً ٹیم میں سلیکٹ ہوں گے. اس کے بعد سرفراز کے بھائی کی میں بات کرتا ہوں, مشیر خان کی. وہ بھی بڑا اچھا ٹیلنٹ ہے. ابھی انڈر 19 ٹیم گئی ورلڈ کپ میں, وہاں آئی تھنک 2-3 100 کر چکا ہے وہ, اور بڑی زبردست بیٹنگ کر رہا ہے وہ, اس میں بھی بڑا زبردست ٹیلنٹ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ جو مشیر خان ہے یہ بھی ایسا پلیئر مجھے لگ رہا ہے کہ آگے چل کے شاید یہ بھی انڈیا کو ریپرزینٹ کرے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے کہ آپ اگر انڈر 19 لیول پہ بھی پرفارم کرنا شروع کر دیں تو پھر اس کے بعد آپ جو جلدی ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, جلدی آپ کی جو انڈین ٹیم میں یا کسی بھی ٹیم میں جو ہے وہ سلیکشن بنتی ہے. تو میرے خیال میں اس کے لیے ایک بہت بڑی ایک ٹاپ پرفارمنس ہے یہ تو میں نے ان 2 پلیئرز کی بھائیوں کی بات کی ہے. میں ذرا آ جاتا ہوں ٹاپک پہ. جو کل سندھ پریمیئر لیگ میں ہوا افتخار کا اور اسد شفیق کا, جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تلخ کلامی ہوئی, منہ ماری, منہ سے پھڈا ہوا, ہاتھ سے پھڈا نہیں, منہ سے پھڈا ہوا. تو اس میں سٹوری مجھے نہیں آئیڈیا کیا سٹوری ہے, لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے یہ افسوس ہوا اور غصہ بھی آیا کہ چاہے بے شک میں اپنا ایک آئیڈیا لگا رہا ہوں, چاہے بے شک اسد شفیق کی غلطی تھی, جس طریقے سے افتخار اس کے اوپر چڑھ کے بات کر رہا تھا, برا بلا بول رہا تھا, یہ اس طرح کر کے کر رہا تھا, اس کو یہ سوچنا چاہیے افتخار کو کہ وہ آپ سے سینئر ہے, اور 77 ٹیسٹ میچ اس نے کھیلے ہوئے, آپ نے نہیں کھیلے. آپ لوگ سوشل میڈیا کے ہیرو, آپ لوگ T20 میں ایک میچ میں کبھی تکے میں, معذرت کے ساتھ کبھی تکے میں آپ نے رن کر لیے تو آپ سوشل میڈیا میں کلپیں لگا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ مشہور کرا دیتے. اس نے پراپر کرکٹ 77 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے, آپ کو اس سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ میں ایک کرکٹر کے حساب سے بات کر رہا ہوں, اور آپ کے سامنے ایک ایسا لڑکا ہے جس نے 77 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے ہیں, آپ کے میچز اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں. میرا سوال یہ ہے افتخار سے کہ بھائی جان اگر آپ کے سامنے کوئی اسد شفیق کے علاوہ کوئی اور پلیئر ہوتا, رضوان ہوتا, ٹھیک ہے, بابر ہوتا, یا کوئی ریٹائر پلیئر ہوتا, کوئی بھی XYZ کوئی بھی پلیئر ہوتا جس سے آپ کی ہیلو ہائی اچھی ہے یا جو بھی ہے, کیا آپ اس کے سامنے اس طریقے سے بات کرتے؟ آپ کبھی بھی نہیں کرتے. یہ مجھے پتا ہے کیونکہ میں کرکٹر ہوں نا, مجھے پتا ہے کہ پلیئر کس کے سامنے کیسا بیہیو کرتے اور کس کی رسپیکٹ کرتے. تو اس پورے سناریو کے اندر بے شک اب افتخار معافی مانگے یا نہ مانگے وہ مجھے نہیں پتا, یا مانگ چکا ہے وہ مجھے نہیں پتا, لیکن اس پورے سناریو میں ٹوٹل غلطی جو ہے افتخار کی ہے, کیونکہ اس کو چاہیے تھا, بے شک آپ کی غلطی تھی یا اسد شفیق کی غلطی تھی, ٹھیک ہے, آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے آگے آپ کو کچھ نہیں بولنا چاہیے تھا. اس کے بعد یہ سمجھو یہ میچ ٹی وی پہ آ رہے ہیں, ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے, عوام تو نہیں دیکھ رہی گراؤنڈ کے اندر کیونکہ گراؤنڈ میں تو عوام ہی نہیں ہے, لیکن جو ٹی وی پہ کوئی نہ کوئی تھوڑے بہت لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا میں کلپس نکل کے آ جاتے ہیں, اس میں سوچو کہ اس میں کتنی بے عزتی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپس میں کرکٹر یہ جو ہے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو پلیز اس چیز کو اوائڈ کریں, اور میری نظر میں یہ ٹوٹل غلطی جو ہے وہ افتخار کی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.